جی آپ مسلم ہیں بھائی جان؟ جی جی الحمدللہ. چلیں بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ. یہ جو سویڈن کا مسئلہ بھی چل رہا ہے جس پر میں آج بات کر رہا ہوں، ٹاپک ہے جو میرا آج کا، اس کے متعلق آپ جی کا کیا خیال ہے؟ سویڈن میں جو قرآن جلایا جا رہا ہے. اس کے متعلق یہ ہے کہ دیکھو کسی بھی آدمی کا جو کوئی مذہبی اسکرپچر ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، تو اس کی اس طرح جو ہے نا گستاخی کرنا، چاہے جسی بھی مذہب کا ہو. تو آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کتاب کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. تو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی دل ہرٹس ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا چلیں، یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کسی کی کتابیں جلاؤ گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، ان کا دل دکھے گا. لیکن آپ کی کتابوں کے اندر جو کافروں کو اتنی مذمت کی گئی ہے، ان کو اتنے برے الفاظ میں پکارا گیا ہے، اس سے کافروں کا دل نہیں دکھتا کیا؟ ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو جو گالی دی گئی ہے، برا بھلا کہا گیا ہے، آپ کے رسول اللہ نے جو دوسروں کے معبودوں کو گالیاں دی، اس سے ان کا دل نہیں دکھتا تھا کیا سر؟ دیکھو اسلام کی روح سے جو ہے نا، جو آدم علیہ السلام جو آئے ہیں نا سب سے پہلے، جی اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کس کو پیغمبر بنا کر بھیجا؟ آدم علیہ السلام کو. آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا؟ قرآن سے معلوم ہوا. قرآن میں آیت دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیغمبر تھے؟ جو آدم علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے پہلے پارے نہیں، کے اندر بھی ہے. قرآن میں آیت پیش کریں کہ کس آیت میں آدم کو پیغمبر پکارا گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کے اندر ان کو کہا گیا ہو، حدیث کے اندر آپ نے نبی علیہ ابھی کہا السلام. قرآن سے، میں نے پوچھا آپ کو معلوم کہاں سے ہو؟ آپ نے کہا قرآن سے، تو قرآن میں وہ آیت ہوگی نا جس میں ان کو پیغمبر کہا گیا ہوگا، تبھی تو آپ کو قرآن سے معلوم ہوا. ٹھیک ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ جو آیت ہے اس کے آیت کا نمبر بتائیں، اور چیپٹر نمبر بتائیں، اور آیت نمبر بتائیں. کون سی آیت سورہ نمبر ہے تو اور مجھے کیا یاد ہے؟ نہیں، مجھے سورہ بقرہ ہے، زبانی مجھے یاد ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ہاں، کہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کو شارٹ میں ایک منٹ بتاتے ہیں، ایک تفسیر آپ کو. منٹ ایک منٹ ایک منٹ، سورہ بقرہ کی میں آپ کھول دیتا ہوں، میں کھول دیتا ہوں. وہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں میں کھول دیتا ہوں، مجھے اس میں دکھا دیں کہ کہاں ان کو پیغمبر کہا گیا ہے. چلیے جی، آج اسی پہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ والی کہہ رہے ہیں کیا؟ اس والے ربک الملائکۃ، یہ والی کہہ رہے ہیں؟ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہاں یہ والا. ہاں جی ہاں جی، میں اسکرین پہ لے کے آ رہا ہوں، یہ 2 کی 30 ہے. ٹھیک ہے سر، سورہ البقرہ کی ٹھیک. آیت نمبر 30 ہے یہ. مجھے اس میں ذرا پروفٹ کا مجھے آپ لفظ دکھائیں کہاں. آپ تو پوری بات تو پہلے سن لے. جی جی، میں پوری آپ کی سنوں گا. میں اسکرین پہ آیت رکھ لوں ذرا، اور پھر آپ کی پوری مکمل آیت بات آپ کو یہاں پہ پروفٹ کا لفظ نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پہ آپ کو نبی علیہ نہیں. تو پھر السلام. آپ کو تو مجھے پروفٹ ثابت کرنا ہے نا اس آیت سے، تو وہ آپ ثابت کیجیے گا. میں آپ کو حدیث سے ثابت کراؤں گا. نہیں کیوں؟ قرآن سے نہیں، قرآن میں نہیں ہے. آپ نے بھی کہا تھا مجھے قرآن سے پتہ چلا، تو آپ نے جھوٹ بولا ٹھیک تھا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ جی مجھ سے سبقت لسانی ہو گئے کہ وہ حدیث ہے، ہر چیز قرآن کے اندر نہیں ہے، نہیں، کچھ چیزیں احادیث آپ کو مل جاتی ہیں. سبقت لسانی جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے. آپ ہندی میں بولیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی. سبقت لسانی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سلینگ آف ٹنگ. ہاں وہی غلطی ہو گئی، آپ سے غلطی ہوگی، مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہاں میں نے یہ غلط بولا کہ قرآن سے حدیث سے، لیکن قرآن کے اندر جو تفصیل ہے وہ آپ کو حدیث سے ملتی ہے نا، تو اس کو آپ الگ بھی نہیں اوکے. کر سکتے. ہاں، تو قرآن کے اندر وہ کون سی آیت ہے جس کی تفصیل میں آدم کو جو ہے نبی کہا گیا ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں، میں وہ اس کی تفصیل کھول دیتا ہوں. بتائیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ احادیث کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی تمام انبیاء کی. یار کہیں تو آؤ، یار کہیں تو آؤ. میں کہہ رہا ہوں کون سی آیت کی تشریح ہے جس میں ان کا پروفٹ کہا گیا ہے، وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کی حدیث کے اندر ہو، قرآن تو کی تفصیل کے اندر. مطلب قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آدم کی نبوت کا، وہ پوری ہوائی بات ہے آپ کی، رائٹ؟ بھائی کیوں باتیں الفاظ جب قرآن کے اندر آئے اور نبی علیہ چلیں آپ السلام ایک نے جب کام کریں، پیغمبری کا تو میں نے آپ کو بڑا بھاری کام دے دیا، اور آپ مجھے انداز سے بات کرنے، گفتگو کرنے کے انداز سے مجھے آپ ایک عالم محسوس ہو رہے ہیں. آپ کی فراغت کہاں سے ہے جناب؟ میں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. چلے، کون سی یونیورسٹی سے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے؟ کراچی یونیورسٹی. جی کراچی یونیورسٹی سے. اچھا، کراچی یونیورسٹی سے پڑھے، ماشاء اللہ، پھر تو آپ عالم فاضل ہیں. تو چلیں آپ ایک کام کریں حضرت، آپ یہ تو بہت بڑا مسئلہ دے دیا میں نے آپ کو پروفٹ ہوڈ کا، آپ مجھے پورے قرآن سے آدم کو مسلمان ہی ثابت کر دیں. گو اہیڈ. کسے؟ پورے قرآن سے مجھے آپ آدم کو مسلمان ہی ثابت کر دیں کہ وہ مسلمان تھا. گو اہیڈ. یہ ساری چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ حدیث کو جب نہیں مانتے تو اس سے صرف قرآن ہمارے پاس ٹوڑے ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، قرآن اور حدیث دونوں مل کے چلتے ہیں اس سے. ارے کیا سوال پوچھا سمیر تم نے، آدم کو مسلمان ثابت کر. ان کا میں پورا یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت یہاں پر 16 سے 64 لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان مدنیوں کو جوتے مارنا چاہتا ہوں، دونوں حرام خور مدنیوں کو، جو کہتے ہیں کہ آدم پہلے نبی اور مسلمان تھے، اس لیے تمام تمہارے غیر مسلم ہو کر ہندوؤں کے جتنے بھی تم لوگ ہو، تم سب کے پوروج جو ہیں وہ مسلمان ہی ہے. اب ایک سور کے بچوں مدنیوں، مجھے پوری قرآن سے ثابت کرو کہ تمہارا آدم پروفٹ اور مسلمان تھا. آؤ، چیلنج ہے پوری امت مسلمہ کو، چیلنج
ثابت کرو آ کر کے. حدیثوں پہ کیوں جاتے ہو پھر؟ قرآن سے ثابت نہیں ہے کیا؟ بھائی آپ حدیث کو جب نہیں مانتے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ بھائی میں نے کب کہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا اور آپ تمام مسلمان اس بات کو نہیں مانتے حدیث کی جو قرآن کی منافی کرتی ہے، قرآن کے خلاف جاتی ہے. جب قرآن اس کو پروفٹ یا پھر مسلمان نہیں کہہ رہی ہے تو حدیث میں کہاں سے آ جائے گا بھائی؟ حدیث کی تفسیر کون بتاتے ہیں مجھے بتاؤ؟ قرآن کی تشریح کون؟ پہلی بات تو آپ اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا حدیث کی تفسیر نہیں ہوتی، حدیث کی تشریح ہوتی ہے. حدیث کی تفسیر قرآن کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ قرآن کی تفسیر ہمیں کہاں سے قرآن ملتی کی ہے بتائیں؟ تفسیر کون سی تفسیر کھول دوں اس آیت کی؟ 2 کی 30 کی کون سی میں تفسیر کھول دوں جس میں مجھے آدم پروفٹ اور مسلمان مل جائے؟ مجھے وہ بتا دیں. یہ آپ کی اسکرین پر آ گئی ہیں ساری تفسیر، تفسیر ابن کثیر، تحکیم القرآن، معرف القرآن، تدبر القرآن، احسان البیان، آسان قرآن، فی ظلال القرآن، تفسیر عثمانی، بیان القرآن، تفسیر قرآن، تفسیر قرآن، تفسیر ماجدی، تفسیر جلالین، تفسیر مظہری. کون سی کھول دوں بھائی؟ تفسیر ابن عباس جس میں مجھے آدم جو ہے پروفٹ اور وہ مل جائے مسلمان. بتائیے کون سی کھول دوں شاید؟ ٹھیک ہے، یہ آپ ایسا کریں میں اس کو سرچ کر کے آپ کو پورے جو ریفرنس ہے نا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اس کو سرچ کرنا پڑے گا، میں آپ کو دے دوں گا پھر. ٹھیک ہے چلے بہتر ہو گیا، آپ اس پہ ریسرچ کریں گے، مزید ریسرچ کر کے اس پر آگے بات کریں گے. اب آج کے ٹاپک پر آئیے. آپ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ جڑا ہے قرآن کے ساتھ تو اس لیے اس کو جلانا غلط ہے. اس قرآن کے اندر کافروں کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے وہ کون بتائے گا؟ کیا لکھا ہوا ہے بتائیں؟ ان کو شر البریہ کہا گیا ہے، سمن بکمن امن فہم لا یرجون کہا گیا ہے، انما المشرکون نجس کہا گیا ہے. ان کو سور کہہ رہے ہو، ٹٹی کہہ رہے ہو، اندھا بہرا گنگا کتا کہہ رہے ہو. وہ تمہاری قرآن نہیں جلائیں گے تو کیا بتائیں؟ آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں بھائی. اندھا گونگا بہرا تو کہاں گیا، ٹٹی اور یہ چیز آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ اوکے لیٹ می شو یو. سورہ التوبہ آیت نمبر 28 انما المشرکون نجس کا ٹرانسلیشن کر کے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ آپ نجس کس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ، نجس کسے کہتے ہیں؟ نجس کا مطلب وہی تو پوچھا، نجس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. آپ بتاؤ نا، آپ کیا سمجھیں؟ میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں، آپ یا بتائیں. ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ جو نجس ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ بتاؤ نا، آپ کیا سمجھے، میں بتاتا ہوں. آپ ارے بھائی یہ لکھا ہوا ہے نیچے میرے بھائی، اتنی جلیبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ رہا یہاں پر انما المشرکون نجس. یہ کیا ہے؟ پلید. پلید کس کو کہتے ہیں؟ ٹٹی کو تو کہتے ہیں بھائی. کس کو کہتے ہیں پلید؟ یہ آپ دیکھو، آپ کو اور ترجمہ نکالا، میں آپ کی بالکل لفظی ترجمہ. نجس عربی کے اندر کسی اور چیز کو کہتے ہیں، اردو کے اندر کسی اور چیز کو کہتے ہیں. نجس جو اس کو یہاں پر سنیے میری بات، نجس عربی کا لفظ ہے. سنیے میری بات، نجس جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے میرے بھائی. پہلے تو آپ کو میں یہاں کریکٹ کر دوں، اردو نے اون کیا ہے. عربی کے اندر اردو کے اندر دونوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات بتا دو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہا آپ نے کہ عربی اور اردو دونوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی نے اردو کا لفظ آن نہیں کیا، اردو نے عربی کا لفظ آن کیا ہے. یعنی کہ اردو زبان میں عربی کا لفظ ڈالا گیا، عربی زبان میں اردو کا لفظ نہیں ڈالا گیا. میں آپ کو نجس کا جو یہاں پہ سنیے نا عربی میں جو لفظ ہے نجسن، اس کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے پلید، ناپاک. نجس جو ہے وہ آپ ہمیشہ پاخانے کو ہی کہتے ہیں بھائی. تو آپ کی کتاب جب کافروں کا پاخانہ کہے گی، پلید کہے گی، تو وہ آپ کی کتاب کو جلائیں گے نہیں تو کیا ماتے لگائیں گے؟ آپ جب آپ زبردستی کی معنی قرآن میں گھسا رہے تو میں کیا بتاؤں؟ نجس کے پہلے معنی سمجھ میں آپ کو بتا معنی مجھے آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے نجس کا معنی. نجس سے مراد یہاں پر عقیدے کی گندگی مراد ہے، اور عقیدے کی گندگی. ارے بھائی کوئی سی بھی گندگی ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کا لفظ نہیں ہے یہاں پر عقیدہ کا لفظ نہیں آیا. تو یہ دیکھو قرآن کی کانٹیکس آپ جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے ان کو نجس کہا گیا کہ بھائی وہ ایک خدا کے علاوہ. اس آیت کے اندر کہا کیا جا رہا ہے؟ پہلے آپ پورا ٹیکسٹ پڑھیں، اس کا کانٹیکٹ سمجھے کہ آیت کیا رہی ہے. مومنو، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی مالدار کر دے گا. بے شک خدا سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آیت آئی کن کے بارے میں تھی اور کب آئی تھی؟ جب ان لوگوں نے، جب وہ ٹریٹی وغیرہ سسٹم چل رہا تھا آپ کا اور ان مشرکوں کے ساتھ ان کی جنگ ہو گئی تھی، تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مشرک لوگ آیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان مشرکوں کو خانہ کعبہ کے پاس مت آنے دینا. اب یہ جب آتے تھے مشرک لوگ حج کرنے کے لیے، وہاں پر طواف کرنے کے لیے، تو آپ کے مسلمانوں کی جو تجارتی کارواں اور قافلے چلتے تھے اور دکانیں چلتی تھی، ان سے یہ لوگ خریداری کرتے تھے، تو ان لوگوں کی دکانیں چلتی تھی، ان سے ان کا گھر بار چلتا تھا. تو جب یہ قرآن کے اندر اس کی ممانعت آ گئی کہ ان کو خانہ کعبہ کے پاس مت آنے دینا، تو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تب یہ مکمل آیت نازل ہوئی کہ یہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں، ان کو اپنی پاک جگہ پر آنے مت دو، یعنی کہ ان کو خانہ کعبہ کے نزدیک آنے مت دو. اگر تم کو مفلس کا خوف ہے تو اللہ تم کو غنی کر دے گا. اچھا، اب جو آپ کی ترجمہ جو بتا رہے اس کی نیچے اس کی تفسیر ہے اردو میں، آپ پڑھیں ضرور. ہاں بالکل سر، تفسیر بتائیے کون سی پڑھیں؟ یہ لیجیے تفسیر. مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو، اللہ تعالیٰ احکام الحاکمین، اپنے پاک دین والے پاکیزگی. اور چلے پڑھیے، آپ پڑھیے. پڑھو آپ پڑھو نا. نہیں پڑھے نا، آپ نے تفسیر پیش کی ہے، میں نے نہیں دیا، آپ پڑھیں.
آپ پڑھ کے بتائیں. آپ پڑھیں نا، میں بتاتا ہوں نا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ الفاظ کو بغیر اپنے حساب سے تشریح دے دیتے ہو، پھر کہتے ہو قرآن نے اس کو یہ کہا، یہ میں کہا. نے آپ کو اس آیت کا اسباب نزول بیان کر بتا رہے ہیں حضرت نہیں، سنیے کوئی نا، آپ مطلب لے کر نہیں حضرت بتا رہے. سنیے نا. دیکھیں بیان بازی سے کوئی حل حاصل ہونے والا ہے نہیں. یا تو آپ اس کی تفسیر پڑھ کے کچھ ثابت کر دیں، یا تو میری بات کو آپ غلط ثابت کر دیں. بیان بازی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ نیچے لکھا ہے مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو. اس کی وجوہات کیا ہے وہ آپ نیچے پڑھو، اس میں آپ کو یہ آپ نجس کا پڑھیے معنی نا، بھی پڑھ سمجھ کے مجھے بتائیے نا وجوہات کیا ہے، پلیز پڑھیے نا وجوہات کیا ہے پلیز. آپ پڑھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تاکہ آپ میں لوگوں کو کیوں گمراہ میں سر میں کیوں محنت کروں جب مجھے ٹرانسلیشن کافی ہے. آپ کو پڑھنی ہے تفسیر آپ پڑھیں. یہی مسئلہ ہے نا، آپ کو جو کنفیوژن ہو جاتی ہے وہ آپ ٹرانسلیشن جب آپ پڑھتے خود نہیں ہے، اس کی سمجھتے نہیں ہے، اور اس کا تشریح آپ نہیں پڑھتے، صرف ترجمے کو دے کے لوگوں کو جب آپ گمراہ کرتے تو پھر یہی مسئلہ نکلتا ہے. پھر آپ ارے بہت ساری بھائی چیزیں. میں کہہ رہا ہوں اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں سمجھنے میں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے اوپر یہ میرا حق ہے کہ آپ مجھے صحیح بات کی تبلیغ کریں اور دین الہی کے ساتھ مجھے آپ جوڑیں. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، یہ تشریف یہ جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کو آپ پڑھ کر کے مجھے آپ کلیئر کریں کہ نجس ان کو کس چیز کے متعلق کہا جا رہا ہے. پلیز گو ہیڈ. یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو عقیدے کے اعتبار سے نجس کہا گیا، لیکن آپ نہیں مان رہے اس کو. ارے بھائی نجس تو کہا گیا، ناپاک تو کہا گیا، ٹٹی تو کہا گیا، پلیت تو کہا گیا نا. میرا مطالبہ یہ ہے کسی بھی اعتبار سے کہا گیا نا ان کو. عقیدے کے اعتبار سے کہا گیا بھی کہ آپ کا تو جو ان کا عقیدہ ہے ایک منٹ جب ان کا عقیدہ آپ کے لیے نجس ہے، ناپاک ہے، ٹٹی ہے، پاخانہ ہے، تو پھر وہ تمہارے عقیدے کو کیوں سر پہ رکھیں؟ تمہارے عقیدے کی کتاب جلائیں گے وہ. نہیں تو آپ ان کی طرف سے ترجمان کیوں بن رہے پھر آپ؟ میں بن رہا ہوں، میں بھی کافر ہوں بھائی، میں بھی اسی میں آتا ہوں. میرے ہاتھ میں تو قرآن تمہارا، میں بھی جلاؤں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کون سے بھگوان کو مانتے بتائیے. میں انسانیت کو مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے تو منع کر دو. یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ مسلمان انسانوں کو آپ ہٹ کر رہی ہے؟ کون سی انسانیت ہے مجھے یہ بتائیں. انسانوں کا ہٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی انسانیت کیا ہے کہ آپ تمام دنیا کے نان بلیورز کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ ان کو کتا بول رہے ہیں، سور بول رہے ہیں، بلی بول رہے ہیں، گندی بول رہے ہیں. آپ خود اس کو اپنی طرف سے گالی بنا رہے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. میں نے بتا دیا ارے آپ کو کہ بھائی یہ جنیبیوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی آپ ان پر نجس بول رہے ہیں تو تب بھی آپ ان پر نجس بول رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نا وہ. تب بھی وہ نجس ہو گئے. کتنی جلیبی بناؤ گے آپ، کہیں نہیں جا سکتے آپ. بھائی میں آپ کو بس یہ بھائی جب آتھینٹک تفسیر کافروں کا عقیدہ آپ کے لیے نجس ہے، آپ کے لیے گندا ہے، پلیت ہے، تو پھر آپ کا عقیدہ ہمارے لیے ٹٹی سے بھی بدتر ہے. ہم پیشاب بھی نہیں کرتے آپ کے عقیدے کے اوپر. ملیچ لوگ ہیں ہمارے لیے، آپ ملیچ ہو. آپ رات دن 5 ٹائم اذان کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ہم سب جس کو پوچھتے ہیں ہم سب پاگل ہیں؟ ہمارے معبودوں کو تم 1 منٹ میں جھوٹا بولتے ہو، غلط بولتے ہو، ان کو گالی دیتے ہو، ہمارا دل نہیں دکھتا ہوگا کیا؟ دیکھو آپ کیوں بھائی؟ جو ہے نا چیز کو گڑبڑ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اس کو تفسیر کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ساری چیزیں دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنا مزید ویسٹ جو ہے ٹائم ٹائم تو ہے لیکن جواب نہیں ہے. اس پہ تم بھاگ رہے ہو. بھاگ جاؤ، میں بتا دیا. بھاگ جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے میرے کو. بھاگ جاؤ، نکل جانا. یہ جلیبیاں وہاں بنانا بیٹا جی جہاں تھوڑا بہت علم نہ ہو کسی کے پاس، وہاں جلیبیاں چل جائیں گی. ایس مسلموں کے سامنے نہیں چلتی. تم کو تمہارے استاد محترم نے بتایا نہیں کہ فرقہ پرستی کی ڈیبیٹ کرنا، مرتد کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنا، کبھی بتایا نہیں شاید تم کو اسکول میں، اس لیے تم ادھر منہ اٹھا کر کے آ گئے. ہوتے کا خر